ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم سب نے جب حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر ہم زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے، بلکہ ہماری زندگی پھر حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزرے گی، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم قید ہو جاتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر من مانی کی زندگی ختم ہوتی ہے، پھر رب چاہی زندگی جو ہے گزارنی چاہیے۔ تو رب چاہی زندگی کے اندر پیغمبر کی تعلیمات کے اندر بہت سے پہلو ہیں، جس پہلو کے اوپر بھی بات کی جائے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہر پہلو بڑا شاندار ہے۔ آج میں آپ کے حضرات کے سامنے جو ہے معاملات کے اندر اہم معاملہ جو عام طور پہ آج کل لوگوں کے اندر رائج پایا جا رہا ہے وہ ہے انشورنس جو کرائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بعض حضرات نے کہا کہ جی اس کے اوپر کوئی ایسی بیان ہونا چاہیے، ویڈیو ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں حضرات کے سامنے انشورنس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشورنس کیا ہے اور جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو پھر کیوں ناجائز ہے، ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہے، تو آپ حضرات کے سامنے میں اس حوالے سے جو ہے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بڑی اہم گفتگو ہوگی، تو اس گفتگو کو توجہ سے سنیے گا اور آگے دوست احباب کے اندر بھی شیئر کیجئے گا، دوست احباب کو بھی اس کے اوپر متوجہ کیجئے گا، اس لیے کہ انشورنس کروانے والا جو ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، سود کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو سود جو ہے لینے والا، سود دینے والا سارے خدا کی ذات سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے کہا گیا کہ اپنی جو ہے سگی ماں سے منہ کالا کرنے کے مترادف ہے وہ آدمی، کتنی مرتبہ جو ہے منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا ایسی ویڈیو جو ہے خود سنیں اور دوستوں کو بھی سنائیں اور شیئر کریں آگے، جہاں تک آپ کی آواز جائے گی۔ آپ کے کہنے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی اس طرح کی جو ہے بری عادت سے جو ہے ہٹ گیا، توبہ کر لی، تو وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو انشورنس کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے انشورنس چیز کیا ہے۔ آج کل جو ہے انشورنس عام طور پہ ہر آدمی کر رہا ہے، گلی کے اندر آتے ہیں، دکانوں کے اوپر آتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ سیدھے سادھے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر لوگ آتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے پاس اس طرح آدمی آئے تھے، انہوں نے آ کر ہمیں یہ کہا تو ہم تو پھنس گئے ہیں، ہمیں انہوں نے مجبور کر لیا تھا۔ تو آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ انسان لالچی ہے، حریص ہے، اسے مال کا جہاں پہ کچھ منافع نظر آئے یہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ مال تو نظر آئے تو انسان اپنے ایمان کو بھی جو ہے بیچنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہے، اتنا لالچی ہے انسان۔ تو لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ انشورنس والے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ چیزیں رکھتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، آپ قسطوں کے اعتبار سے 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، اس کے بدلے میں اگر ان سالوں کے اندر آپ کی کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو اتنا ڈبل دیں گے، نقصان بھی آپ کا پورا کریں گے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، یعنی میرے پیسے بھی جو ہے مجھے منافع کے اندر مل جائیں۔ تو انشورنس کی 3 قسمیں ہیں جو عام طور پہ کی جاتی ہیں، 3 قسمیں۔ پہلی انشورنس ہے لائف انشورنس، جسے کہا جاتا ہے۔ لائف انشورنس جو ہے وہ ہر ایک کی نہیں کرتے، وہ جس آدمی کی لائف انشورنس کرنی ہوتی ہے پہلے آ کے اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تو نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ہم اس کے جو ہے لائف انشورنس کر دیں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو تیار ہے، بیماریاں اس کو 100 بیماریاں لگی ہوئی ہوں، یہ جو ہے دوسرے دن مر جائے تو ہمیں تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ آدمی ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری تو نہیں ہے، ماضی کے اندر اس کی زندگی، اس کے حالات جو ہے جسمانی طور پہ اس کے کیسے رہے ہیں۔ تو لہٰذا سب جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی صحت مند ہے اور اسے بیماری بھی کوئی نہیں ہے تو اس کا لائف انشورنس کر دیتے ہیں۔ لائف انشورنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے ہمیں دینے ہیں، اتنے سالوں کے اندر قسطوں کے اندر آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، اگر درمیان کے اندر آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آپ مر جاتے ہیں، تو آپ کو ہم اتنے لاکھ جو ہے آپ کے ورثاء کو دے دیں گے۔ جو ہے اگر آپ جو ہے نہیں مرتے، اگر یہ مدت جو ہم نے بتائی ہے یہ مدت پوری ہو جائے گی، تب بھی ہم آپ اگر 10 لاکھ دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے 20 لاکھ واپس کر دیں گے، 25 لاکھ واپس کر دیں گے۔ اس طرح کی وہ بات نے جو ہے ان کو ہرے ہرے باغ دکھاتے ہیں۔ اور دوسری انشورنس کی قسم جو ہے جسے کہتے ہیں گڈز انشورنس، دوسری قسم انشورنس کی یہ ہے۔ گڈز انشورنس کسے کہتے ہیں؟
وہ ہر چیز کی انشورنس کرتے ہیں. آپ کی گھر کی انشورنس کریں گے, آپ کی دکان کی انشورنس آپ کروانا چاہیں, چیزوں کی انشورنس اسے کہتے ہیں, یعنی جس چیز کی آپ انشورنس کروانا چاہیں, گھر کی, دکان کی, فیکٹری کی, اور جو ہے جو آپ کے پاس قیمتی چیز ہے اس کی آپ انشورنس کروانا چاہیں تو وہ آپ کی انشورنس کر دیں گے. اسی طرح جو ہے آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑیوں کی انشورنس وہ بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے وہ بھی. اور اسی طرح تیسری صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جو کھلاڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, انہوں نے تو اپنے جو ہے اعضاء کی انشورنس کروائی ہوتی, وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے, گڈز انشورنس کے اندر آ جاتی ہے. اعضاء کی انشورنس کس طرح کرتے ہیں؟ وہ ایک مثال کے طور پہ ایک کھلاڑی ہے, وہ کرکٹ کھیلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے جب میں کرکٹ کھیلوں گا بال سخت ہے, وہ آ کر جو ہے میرے ہاتھ کو لگے گی, میری انگلی ٹوٹ جائے گی, یا میری ناک کو لگے گی, میری ناک ٹوٹ جائے گی, یا اسی طرح جو ہے میرے گھٹنوں کو لگے گی, گھٹنا ٹوٹ جائے گا, یا ٹخنے پہ لگے گی تو ٹخنا ٹوٹ جائے گا. تو اس طرح مختلف اعضاء کی انشورنس کروا لیتے ہیں کہ جی میں آپ سے انگلیوں کی انشورنس کرواتا ہوں, یا ناک کی انشورنس کرواتا ہوں, یا اسی طرح گھٹنے کی, ٹخنے کی جو ہے انشورنس کرواتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں, اتنی مدت کے جو ہے اتنی مدت کے اندر قسطوں کے اندر پیسے دے دوں گا. اگر میری انگلی ٹوٹ گئی, ٹوٹنے کے بعد میری انگلی پہ لگے 50,000, میری انگلی پہ لگے لاکھ, تو وہ میری انگلی آپ نے ٹھیک کروانی ہے, آپ نے درست کروانی ہے, اس کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے. تو اس طرح کھلاڑی حضرات جو ہے وہ اپنے اعضاء کی انشورنس کروا لیتے ہیں, وہ بھی اسی دوسری صورت جو انشورنس کی ہے گڈز انشورنس, اس کے اندر وہ بھی داخل ہوتے ہیں. تیسری قسم کی جو انشورنس کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس. تھرڈ پارٹی انشورنس اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تیسرے آدمی کی بات جو آپ پہ آنی ہوتی ہے آپ وہ اپنے سر سے اتار کے کمپنی کے ذمہ کر دیں. یہ جو ہے یہ عام طور پہ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, یہ جو برفانی علاقے ہیں یا دوسرے باہری ممالک کے اندر یہ بہت ہوتی ہے. اس کا مقصد کیا تھا؟ کس طرح تیسری آدمی کی بات آپ پہ آئے گی تو وہ آپ دوسرے کمپنی کے حوالے کر دیں گے. برفانی علاقے وہاں پہ برف ہوتی ہے تو وہاں پہ قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے آگے سے برف کو دور کرنا ہے. اپنے جو ہے حدود کے اندر, جو حدود ہے تیرے گھر کی حدود ہے, اس کے اندر جو برف ہوگی آپ اس کو صاف کریں گے. اگر آپ کے اس گھر کی حدود کے اندر کوئی آدمی آ کے پھسل جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کا جو نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ گھر والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تجھے اس جگہ کی صفائی کیوں نہیں کی, تیری وجہ سے ہمارے آدمی کا نقصان ہو گیا, لہٰذا تو پورا کر. اب وہ آدمی انشورنس کروا لیتا ہے کمپنی سے, اور کمپنی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میرے گھر کے اندر آگے جو ہے کوئی آدمی اس طرح نقصان ہو جاتا ہے اور وہ نقصان کا میرے سے مطالبہ کریں گے تو وہ مطالبہ آپ پورا کریں گے, میں آپ کو اتنے ہزار جو ہے انشورنس قسطوں کے اندر اتنے پیسے دے دوں گا. تو کمپنی کہتے ہیں بہت اچھا, اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم آپ کی طرف سے وہ نقصان اٹھائیں گے. اس کو جو ہے تیسری قسم کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انشورنس. یہ 3 انشورنس کی جو ہے وہ قسمیں ہیں, اور تینوں کی تینوں ناجائز ہیں, اور یہ تینوں جو ہے حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے بہت سی خرافات ہے, کوئی ایک خرافات نہیں ہے. اس کے حرام ہونے کی تقریباً 6-7 وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے اس کو حرام کہا گیا. 3 قسم کی انشورنس, پہلی میں نے کہا اسے کہتے ہیں لائف انشورنس, نمبر 2 اس کی جو ہے کہتے ہیں گڈز انشورنس, اور نمبر 3 کے اوپر جو ہے جو انشورنس ہے اس کا نام ہے تھرڈ پارٹی انشورنس. اور یہ تینوں کی تینوں جو ہے حرام ہے, ناجائز ہے. اب اس کو حرام کہنے کی وجہ کیا ہے, کیوں حرام ہے؟ ایک آدمی کو جو ہے کتنا پیسہ, وہ اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ اگر 50,000 روپیہ جمع کروا دیتا ہے, اس کے گھر کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ کمپنی آ کے اس کا جو ہے نقصان پورا کر دیتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خیر خواہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, لہٰذا ہمارے غریب آدمی کی مدد ہو جاتی ہے, تو لہٰذا آپ اس کو حرام کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاحی کام کہہ لیں اس کو, یعنی کہ ایک غریب آدمی کی مدد ہو جاتی ہے. بیک وقت جس وقت انسان کا نقصان ہو جائے, گاڑی کا نقصان ہو جائے, بیک وقت اس وقت انسان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے, تو وہ کمپنی کو کال کر دیتا ہے, تو کمپنی آ کے اس کی جو ہے مدد کر دیتی ہے. ایک جو ہے بلائی کا کام ہے, یہ تو رفاہی کام ہے, فلاحی کام ہے, تو لہٰذا اس کو تو ناجائز نہیں ہونا چاہیے. یہ ناجائز کیسے ہو گئی؟ اس کے ناجائز ہونے کی تقریباً 6 سے 7 وجوہات ہیں, وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کون کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے, کیونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی, تو لہٰذا میں 6-7 وجوہات جو ہے انشورنس کے حرام ہونے کی کیا وجوہات ہیں وہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرواؤں گا. آپ اس کو بھی توجہ سے سنیں, پھر جو اگلی ویڈیو آئے گی اس کو بھی توجہ سے سنیں گے اور دوسروں کے اندر شیئر بھی کریں گے. اللہ مجھے آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.